دین کی روح کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا، کیوں؟ لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں ہو رہی تھیں۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ ترجمہ یہ ہے، جو ہے نا قبروں کو نہ پوجو مسجد نہ بنو، یہ توحید کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور میں نے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ ماموں قانون کے جلسہ میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا حدیثوں تمہاری بس توحید جو ہے وہ مردوں سے متعلق، مردے مدد نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مردے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ تو بیوقوف لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ زندہ خداؤں کو تم چیلنج کرتے ہو، جن کے پاس جیلیں ہیں، پھانسیاں، گڑیاں، کوڑے ہیں، ان کی کبھی بات نہیں کرتے۔ یہ توحید بالکل تم نے گم کر دی، حالانکہ پوری سورہ نساء میں اسی شرک کا بیان ہے۔ حق میں رہتا کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کرے، بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانونوں کا پابند بنائے، یہ ہے وہ غلامی، عبدیت، جس کو ختم کرنے کے لیے نبی رسول اللہ۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی نا سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو گزار ہے، حکمران اور مولوی اور پیر، نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ، غلام بنا دے، نہیں بنا سکتے۔ پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، غلام صرف اللہ کے اندر، کسی کے غلام نہیں۔ تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا، لوگوں کو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا۔ پہل شروع ہو گئی تھی، نمونہ اس کا یزید کے دور میں بھی پھر سامنے آ گیا کہ یعنی طمع اور خوف نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خلفائے راشدین نے دیا کہ ایک معمولی عورت اٹھ کر مدینے میں کہہ دی تھی عمر تم غلط کہہ رہے ہو، اور عمر کی مجال نہیں تھی کہ اس کو کہ بیٹھ جا، مطمئن کرنا پڑتا، اور کئی مرتبہ ماننا پڑتا تھا کہ عورت نے ٹھیک کہا، مرد غلطی کہا۔ یہ حریت تھی، آزادی تھی۔ معمولی آدمی کہہ دیتا تھا مدینے میں کہ لا نسمع ولا نطیع۔ امیر المومنین کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو، مانو۔ آدمی کھڑا ہو گیا، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ کیوں؟ جو چادریں مال غنیمت میں آئی ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ میرے جیسے آدمی کی قمیص نہیں بنتی، آپ اتنے لمبے ترنگے ہیں، آپ نے قمیص پہن رکھی، اگر دو لی ہیں آپ خائن اور بددیانت، خلیفہ نہیں بن سکتے۔ تو امیر المومنین بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے چچا جی آپ نے ٹھیک کہا، میرے حصہ میں جو چادر تھی وہ میں نے اپنا باجی کو دی۔ اس نے کہا بات کرو، سنیں گے مانیں۔ یہ حریت تھی، آزادی جو اللہ کے رسول نے عطا کی تھی۔ یہ لوگ کافر نہیں ہوئے، نہ کلمہ چھوڑ گئے، شاید جنت میں اونچے مقاموں پر بیٹھے ہوں، جیسے محدثین کہتے ہیں کہ ہم جن راویوں کا بیان کرتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان میں سے کئی جنت میں بیٹھے ہوں گے۔ مگر ہم کیا کریں کہ دین کو بچانے کے لیے، سنت کو بچانے کے لیے ہمیں نشاندہی کرنی پڑتی کہ یہ راوی جھوٹا، جنت دوزخ کا یہ معاملہ نہیں۔ یہ بحث کو اٹھا دیتے ہیں لوگ کہ آپ کیوں کرتے ہیں وہ بخشا گیا، ہمیں تکلیف ہے بخشا گیا۔ ہم تو رو رہے ہیں کہ وہ حریت، وہ آزادی جو اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں تھا کہ انسان آزاد ہو گئے تھے۔ بڑے کو بڑے آدمی کو کہتے تھے کہ اس بات پر ہمیں مطمئن کرو، مطمئن کرنا پڑتا تھا۔ مگر یہ بات کیا ہوئی؟ علامہ اقبال کی زبان میں سنا، یہ انحراف، یہ موڑ خدا کے لیے سمجھو اور دوبارہ لوٹو اس خلافت کی طرف، ورنہ تمہاری بگڑی نہیں ساری۔ جب تک یہ ملوکیت رہ گئی، 1400 سال آ رہی مسلمان ملکوں میں، ان کے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا، مذہب چلتا رہے گا۔ یہ لوگ عمرے کریں گے، مدینہ شریف حکمران جائیں گے، اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفل کرا دیں گے، کبھی کوئی مدرسے کو امداد کر دیں گے۔ یہ ڈھونگ ہمیشہ ملوک مچاتے رہیں، ایسا کرتے رہیں کہ لوگ بیوقوف بنے رہیں۔ مگر اصل دین جو ہے نا کہ امت آزاد ہو، سب مساوی ہوں، اسی کٹہرے میں میں کھڑا ہوں، اسی میں صدر مملکت کھڑا ہوں، اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ حق پر ہے اور آپ حکمران غلط۔ آپ کس کو رو رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی؟ یہ تو بات ہی نہیں۔ بات تو ہے کہ جو عقیدہ توحید رسول نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں، صرف اللہ کے غلام ہیں۔ جو حکمران ہے وہ ان سے بڑھ کر اللہ کا غلام ہے۔ خلافت نے، حکومت نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا۔ یہ سیکولرزم آ گیا، لبرلزم، نماز رہی، روزے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، جہاد کے نام پر جہاد بھی ہوتے رہے، مگر پبلک کو کہہ دیا کہ آپ عبادت کی حد تک آزاد ہیں، مسجدوں میں اللہ اللہ کریں، حکومت کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے۔ ہماری مرضی ہوگی، جو چاہے گا قانون مانیں گے، جو چاہے گا بے شک قرآن و سنت میں ہوگا چھوڑ دیں۔ اس لیے اس موڑ کو خدا کے لیے سمجھیں کہ بہت بڑا موڑ امت، اور جو بھگت رہے ہیں اب کہ ہر مسلمان ملک میں ایسا ہی ملک بیٹھا ہوا جو اپنی مرضی کر رہا،
لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، حسین کو تو نظر آتا تھا. ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی. لوگ یہ دیکھتے حالات نہیں ہے، یہ ہوگا، جانتے تھے حالات نہیں، اور کہتے خاموش رہو تو یہ تو مور لگ جائے گی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا. یہ بتانا تو چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر قیامت کے مسلمانوں کے سینوں میں یہ باقی تو رہے تصور اور یہ خیال کہ یہ خلافت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ شوق اور تربرہ شاید کبھی یہ بحال کر لیں. اگر مانیں گے کہ ٹھیک ہو رہا، کیا بنے گا پھر؟ پرواہ نہیں، سب کچھ آزادی کا گلا گھونٹ دیا. عبد الملک بیٹھا حکومت پر یزید کے چند سال بعد. اس نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ تم لوگ کیا دیتے تھے خلیفے کو کہ اللہ سے ڈر، آج کے بعد جس کے منہ سے نکلانا کہ اللہ سے ڈر، اس کی گردن اڑ جائے گی. میں نہیں سننا چاہتا کہ کوئی مجھے کہے تق اللہ. آئیے کرم جو خلیفے کہے سناؤ ہمیں، ہم جب غلطی کریں ٹوکو کہ اللہ سے روک دیا. کہ جس نے کہا ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہا، خلافت کی مٹی پلید ہو گئی اور نماز جمعہ کا وقت گزر گیا، عصر کا بھی وقت جا رہا ہے. تو ایک تابعی نے کھڑے ہو کر علیہ صحابہ میں امام ابن حجر کے پڑھے نیک تابعی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا امیر المومنین، نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی آیا، نہ کوئی کتاب اتری، وقت نماز کا جا رہا، خدا کے لیے نماز پڑھا. کیا بدلہ ملا اس کو؟ سپاہی محل میں لے کر سٹ کر پھر لا کر مسجد میں پھینک. یہ موڑ تھا جو مڑ رہی تھی گاڑی. لوگ کعبہ میں شراب پینے والے خلیفے بنیں گے اور بنے. لوگوں نے دیکھا وہاں محفل رائیاں کی، وہاں بیٹھ کر شرابیں پی. حسین رضی نے اس وقت دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا، یہ کام بڑا ہے، اس کے لیے بڑے آدمی تھے. اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کے بارے میں پوری امت جانتی، کوئی گروہ اس سے منکر نہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین. اب جنت کے سردار کی قربانی مانگی گئی کہ تم جان دو شاید امت جو نا اس کو زلزلہ آئے، جو بے ہوش ہو چکے نا، کوئی تھوڑا سا ان میں ارتعاش پیدا ہو، حرکت پیدا ہو. اور جب کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو خود چلے جائیں، یہ بچے اور عورتیں کیا کریں گی؟ وہ بھی جانتے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں گا، یہ قید ہو جائیں گی، ساری ذلت اور رسوائی ہوگی. مگر آپ نے فرمایا شاء اللہ یرانی قتیلا ویرى النساء صبا. اس وقت اللہ کو یہی پسند ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور یہ میری بہنیں قیدی ہو جائیں. اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں جو اہل حدیث اور جو بندی سب چھوڑیں، خلافت کو روئیں. امام حسین کو دنیا نہیں رو رہی، جنہوں لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو درجہ ملتا، مگر امت کے ساتھ جو سانحہ گزرا کہ گلا گھونٹ دیا امت کا، بولنے نہیں دیا. تو یزید کے بارے میں یہ صحیح بخاری کتاب دیکھیں آپ، اس میں باب ہے اس کا کہ بادشاہ کی تعریف کرنا، یعنی خوشامد جو ملوکیت کا نتیجہ، کہ ظالم جب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فرمان ہی قانون ہوتا ہے، کوئی عدالت نہیں، کوئی فیصلہ نہیں. عدالتیں کہتی رہتی ہیں کہ یہ جشن نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں ہوگا، سب چیز سے چپ کرتے ہیں. پہلی صدی چند سال کیا بنا امت کا کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور نہیں. امت منافق بن، معمولی بندے نہیں، تابعین اور چوٹی کے لوگ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا 7178 نمبر ہے اس حدیث کا، اور کتاب الاحکام کا باب 27 نمبر ہے، عنوان یہ ہے ما یکرہ من السواد. مسلمان ایسے ہو گئے جو حق کہتے تھے، جھوٹ بول رہے، خوشامدیں کر رہے. قال ناصر لابن عمر انا ندخل على سلطاننا ونقول لهم بخلاف ما نتكلم. حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اصل میں ہم ان کو نہیں صحیح سمجھتے. جب نکلتے رہے جب ان کے پاس سے باہر آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ پر کہتے ہیں تم حق کرتے ہو، یہ صحیح ہے، درست ہے. جیسے خوشامد یہ ملوکیت کا لازمہ ہے، جہاں ایک فرد کی بات صحیح ہوگی وہاں خوشامدی لوگ پیدا ہو جائیں. وہ سمجھتے کہ اس کو راضی رکھنے سے الو سیدھا ہوگا، ورنہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، میں مثال نہیں نام دے کر دوں گا آپ کے تو سب کے سامنے، فوراً پرندے اڑ کر اس ٹہنی پر جا بیٹھتے ہیں. کالا کن نعدھا نفاقا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہم تو اس کو منافقت شمار کرتے ہیں، رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس میں تو منافقت تھی، یہ کہ بادشاہ کے پاس اور کرو اور بعد میں یہ کون تھا. اس کی بھی تشریح نیچے امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرما دی. وواقع عند ابن ابی شیبہ من طریق ابی شاسا قال دخل قوم علی ابن عمر فواقعوا فی ابن معاویہ.
اور پتا تو سب کو تھا. یہ کہتے ہیں نہیں اگر حسین سچا تھا لوگ نہ بولو, لوگ بولتے تھے مگر سامنے نہیں بول سکتے. حسین سامنے بولا, ورنہ جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یزید کو حسین کے مقابلہ میں اچھا سمجھتا. صرف دولت امویہ جو تھی دشمن تھی اس کی, ورنہ مسلمانوں کے سینہ میں اس کی محبت موجود تھی. سب جان, اس لیے عظیم انسان کو نکلنا پڑا جنت کے دیوانوں کے سردار کو, اور میں آپ تک پہنچا دوں جو حسین کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد ہے, مستدرک ہے, صاحب فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی, جو حسن اور حسین سے پیار کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا, وہ من ابغضہما فقد ابغضنی, جس کے سینے میں ان سے دشمنی ہے وہ میرا دشمن ہے, رسول کا دشمن ہے. یہ رسول سے الگ نہیں ہے. اور آپ صحیح بخاری میں فضائل اہل بیت میں پڑھیں, ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو اپنے نانا کی طرح بنایا تھا. یہ تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا حلیہ بیان کر. اس نے کہا بے حسن ابن علی جو ہے نا بالکل ان کے مشابہ تھے. آپ نے فرمایا تو نے واقعی رسول اللہ کو دیکھا. صحیح بات ہے کہ حسن سر سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ. اور جب عبید اللہ بن زیاد کا امام بخاری ترمذی لکھتے ہیں نامراد, اس کا دربار تھا اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ناک پر چھری مار رہا تھا اور کہتا کیا حسن ہے اس میں, لوگ کہتے ہیں بڑا حسین ہے. تو حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم حسین اللہ کے رسول کے سر سے پاؤں تک مشابہ. خدا کے لیے حدیثیں دیکھیں, تاریخ کو آگ لگائیں. یہ سب تاریخیں لکھ رہے ہیں مجلے اور دوسرے, وہی تبری جو جھوٹی ہے اٹھائے پھرتے ہیں. بے آپ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے کہ دین پر کیا قیامت گزر رہی تھی, اس کا ذکر نہیں کرتے تم لوگ؟ اللہ کا خوف نہیں تمہارے دلوں میں؟